قرارداد پیش کرنے والے ہمارے آپ کے قائد علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ سعادت اللہ نے علامہ شاہ نورانی کو عطا فرمائی. اور کیوں عطا فرمائی اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ سب سے پہلا جو مارکا ہوا ہے مسیلمہ بن کذاب سے، وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مارکا جیتا تھا. وہ سب سے پہلا مارکا، اور اس مارکے کو جیتنے والے ابو بکر صدیق کی اولاد میں علامہ شاہ احمد نورانی نے سن 74 کے اندر یہ مارکا جیتا. ظاہر ہے جب نورانی صاحب قبلہ نے یہ قرارداد پیش کی، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی، دباؤ ہونا شروع ہوا. بھٹو صاحب اس زمانے وزیر اعظم تھے، بھٹو صاحب پر بڑا دباؤ آیا. بھٹو صاحب نے بلا لیا نورانی صاحب، اور نورانی صاحب کہا نورانی صاحب یہ کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، یہ مسئلے آپ کے مدرسے کے ہیں، آپ جا کے اپنے مدرسے میں مسئلے حل کریں، وہاں اس مسئلے کو طے کریں. یہ آپ اسمبلی کے اندر کیا مسئلہ لیا ہے؟ اب یہ بڑا مشکل وقت تھا، لیکن داد دی جائے قائد ملت اسلامی کی حکمت کو، کیا خوبصورت انداز سے اس کو سمجھایا ہے. نورانی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب اگر آج کوئی شخص پاکستان میں کھڑا ہو کر کہہ کہ میں وزیر اعظم ہوں پاکستان کا، آپ کیا کریں گے؟ ٹانگ دو اس کو، پھانسی پہ ٹانگ دو. وزیر اعظم تو میں ہوں، بھٹو صاحب کہنے لگے، بٹ وزیر اعظم میں ہوں. وہ جھوٹا بتاتے ہوئے کا دعویٰ کر رہا ہے. نورانی صاحب نے فرمایا اللہ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے، کوئی جھوٹا دعویٰ کرے آپ کو قبول نہیں ہے تو میرے آپ کے نبی کو بھی اللہ نے ختم نبوت کا ایک عہدہ دیا ہے. کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا نہ آپ کو قبول ہونا چاہیے نہ مجھے قبول ہونا چاہیے. اس پیارے انداز سے ان کو سمجھایا کہ وہ سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے تمام وزیروں کو کہا، یحییٰ بختیار وغیرہ تھا، بھائی تعاون کرو نورانی صاحب کے ساتھ اور اس مسئلے کو حل کرو اسمبلی کے اندر بیٹھ. لیکن انصاف ہونا چاہیے. انصاف کیا ہوگا؟ مرزا ناصر کو بھی بلایا جائے، اس سے بھی پوچھا جائے. ایک طرف فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کہتے ہیں صاحب یہ تو کافر ہے. بھائی کیوں کافر ہے؟ کوئی دلائل تو دیں. آپ دلائل دیں، اس کو بلایا جائے، وہ اسمبلی کے اندر آئے گا. حالانکہ وہ ممبر نہیں ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک غیر ممبر کو کھڑا کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ یہ کھڑا ہو کے جواب دے گا جو آپ کے اعتراضات ہوں گے. وہ آیا، یہاں سوالات ہوتے رہے، وہ جواب دیتا رہا. ایک وقت ایسا بھی آیا، سب تمام مسالک کے لوگ موجود تھے. دیوبندی مولانا مفتی محمود بھی تھے اسی اسمبلی کے اندر، پروفیسر غفور صاحب بھی تھے جماعت اسلامی کے، دیگر علماء بھی وہاں موجود تھے. وہ سوالات کرتے تھے اور یہ حضرات نورانی صاحب اور یہ تمام جواب تیار کر کے آتے تھے اور پھر اس کے جوابات دیا کرتے تھے، اس پہ سوالات مرتب کیا کرتے. نورانی صاحب فرماتے ہیں اس نے ایک بہت بڑا سوال کر لیا. اس نے کہا کہ آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم قادیانیوں پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ صاحب نبی آخر الزماں کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ خاتم النبیین ہے. وہ تو آپ کے علماء نے بات کی ہے کہ آ سکتے ہیں، وہ تو آپ کے علماء نے بات کی ہے، تو پھر آپ کو ماننا چاہیے. لوگوں نے بھائی ہم نے کہا، کب کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو کیا نام ہے تحذیر الناس کے اندر مولانا قاسم نانوتوی جو ہیں، جو دیوبند کے بنانے والے ہیں، بانی دیوبند ہے، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لکھا ہوا ہے اور اس نے وہ پیش کر دی عبارت. اب ظاہر بات ہے کہ جو مولانا مفتی محمود تھے وہ کیا جواب دیتے، اس لیے کہ ان کے تو رہبر رہنما تھے وہ قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ تو خاموش تھے. یہ ہے وہ وقت، اگر امام شاہ احمد نورانی اسمبلی میں نہ ہوتا یہ مقدمہ ہار گئے تھے مسلمان. نورانی نے کھڑے ہو کر کہا ہم اس عبارت کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت پر کفر کا فتویٰ لگایا، ہم نہیں مانتے اس عبارت کو. الغرض بحث ہوئی الحمدللہ، اور اہل سنت والجماعت کے دلائل کا وہ جواب نہ دے سکا. سب سے بڑی بات جو نورانی صاحب قیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ان سے پوچھ لیں، یہ جو کھڑے میں ان سے پوچھ رہے ہیں مرزا ناصر سے، ان کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے. صرف ہمارے بارے میں نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے ہے. اب تو بہت پریشان. ان کا میں بتاتا ہوں ان کی رائے کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی معاذ اللہ کنجری کی اولاد ہیں، اور جتنی دنیا بھر کے اندر کروڑوں اربوں تعداد کے اندر جو مسلمان ہیں وہ سب ان کے قول کے مطابق جو ہے وہ صرف کافر نہیں ہے، مرتد نہیں ہے، کنجری کی اولاد ہیں وہ تو ساری کے ساری۔ یہ تو سننا تھا، سب حیران رہ گئے تمام اسمبلی کے ممبران، عجیب بات ہے بالکل۔ اس قسم کی جو اس نے بکواسیں کی تھی وہ بھی سب علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ نے بیان کی کہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، اس نے تو نہ خدا کو چھوڑا، نہ نبیوں کو چھوڑا، نہ رسولوں کو چھوڑا، نہ کتابوں کو چھوڑا، جس کی توہین کی۔ آپ اندازہ کریں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ عیسائی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہودی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توہین کے اندر یہاں تک کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانیاں، دادیاں، وہ سب جو تھیں وہ سب زانیاں عورتیں تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی شراب پیتے تھے، خود بھی جھوٹ بولا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس قسم کی بکواس کرنے والا شخص، اور سپورٹ کون کر رہا ہے؟ عیسائی سپورٹ کر رہے ہیں۔ سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہودی سپورٹ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی بھی توہین کی اس نے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے پودا لگایا ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے اندر تفرقے پیدا کرنے کے لیے، لہذا اس کو چڑھاؤ۔ یہ ہمیں بھی کہتا رہے برا، ہمارے نبیوں کو بھی کہتا رہے۔ ان کا کیا؟ انہوں نے تو اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ یہودی تو قاتل ہے نا، کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور آج ان کا ایک نے اقرار کیا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہیں نبیوں کے، اس کی وجہ ہم پر مصیبت آ رہی ہے۔ آج بھی مان رہے ہیں یہ، اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے بہت سے قتل کیا۔ تو یہ تو قاتل ہیں، یہ تو انبیاء کے قتل کرنے والے ہیں، نبیوں کے قتل کرنے والے ہیں، بے شرم لوگ ہیں، بے حیا لوگ ہیں۔ کس طرح ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پر۔ انشاءاللہ ان کا وقت قریب آ گیا، انشاءاللہ ضروری ہوں گے، رسوا ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کا جس طرح فرعون ڈوب رہا ہے، ٹرمپ اور نیتنیاہو کا بھی جو غرور کا سر ہے وہ بھی آبنائے ہرمز کے اندر ڈوب گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ تباہ برباد ہوگا۔ اس نے جو باتیں توہین کی وہ سب بات بیان کی نورانی صاحب قلہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ لگایا کہ اس قسم کے لوگ ہیں، اس قسم کی بکواسیں کی اس نے۔ بہرحال اتفاق کے طور پر الحمدللہ وہ منظور ہو گیا۔